السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قسط نمبر 777 دو گشتیں۔ علماء اکرام کی موجودہ وقت میں ذمہ داری، دعوت کام اور اس کا اسلوب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ دعوت کام اور علماء کی ذمہ داری۔ حافظ صاحب تبلیغی سفر میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے سفر کو آسان فرمائے۔ اور اب مفتی سالم خان اشاعتی قسط پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں مفتی صاحب سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، جزاک اللہ خیرہ۔ اگر ہم اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہم دیکھیں گے کہ صلیبی جنگوں کے خاتمے کے بعد ایک دور ایسا گزرا جب عیسائی دنیا پستی اور تنزلی کے دلدل میں پھنسی ہوئی تھی، اور پھر جب اس وقت کی ترقی یافتہ قوم یعنی امت مسلمہ دعوت و خدمت، علم و ذکر کی روشنی کے ساتھ اسپین کے راستے یورپ تک پہنچی تو عیسائی مشنری نے بھی اپنے علماء کی سرپرستی میں اپنے مذہب کی تبلیغ میں مصروف ہو گئے۔ بڑے بڑے پادریوں نے اپنی عوام کو ساتھ لے کر ہجرت کر کے دور دراز ملکوں میں ڈیرے ڈال دیے۔ پھر کیا تھا، جنگل کی آگ کی طرح عیسائی مذہب پھیل گیا، قوموں کی قومیں، ملکوں کے ملک عیسائیت کو قبول کرتے رہے، یہاں تک کہ عرب ممالک کہ جن کے آباء و اجداد کوئی نہ کوئی صحابی ہوں گے، ان کی نسلوں نے ایسے ملکوں میں بھی عیسائیت کی تثلیثی کا استقبال کیا اور نصرانیت قبول کرتے چلے۔ اس کے برعکس علماء مسلمین نے دعوتی نقل و حرکت اور اس کی خاطر ہجرت و مسافرت کو خیرآباد کر کے مدارس و خانقاہوں میں مشغول ہو گئے، جس کی برکت سے علم پھیل گیا اور لوگ ان کی خدمتوں و صحبتوں سے بہت فیض یاب بھی ہوئے، مگر جو عمومی دعوت کی دھارا بہہ رہی تھی وہ بند ہو گئی، جس کی وجہ سے 3 عظیم نقصانات ہوئے۔ ایک نقصان یہ ہوا کہ اسلام پھیلنا بند ہو گیا، دوسرا نقصان یہ ہوا کہ امت مسلمہ ما انا علیہ و اصحابی والی زندگی سے محروم ہو گئی، یعنی عمومی دعوت، ذکر و عبادت، تعلیم و تعلم، خدمت، ہجرت، نصرت، امیر و امارت وغیرہ۔ حالانکہ یہ سب چیزیں اسلامی شعار میں سے تھی، مگر جاتی رہی۔ جس قوم کو نیست و نابود ہونا تھا وہ تو قوم سب سے پہلے اپنی پہچان و شعار سے ہاتھ دھو بیٹھی تھی اور دوسروں کی زندگی و شعار کو اپنا لیتی ہے اور اسی میں فخر و تفاخر محسوس کرتی ہے۔ 2 گشتیں۔ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، چند گھنٹے بعد عوام کے ساتھ گھل مل کر دعوتی گشت میں نکلنا پہاڑ کھودنے جیسا نظر آئے گا، حالانکہ یہ شعائر اسلام میں سے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ رہبر ہوتے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم متکلم، لمبی لمبی گشتیں ہوتی، مینا میں سارا دن اور ساری رات ملاقاتیں کرتے رہے۔ مکہ کی گلی گلی گواہ ہوں گی کہ ہمارے نبی اور صحابہ نے کس قدر ان گلیوں میں گشتیں کی ہوں گی، اور اسی طرح اطراف کی آبادیوں میں بھی گشتیں کی ہیں۔ طائف وغیرہ محلے و شہر و قریے وغیرہ میں ان گشتوں کے اشارات آج بھی ملتے ہیں۔ مثلاً لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، سورۃ الانعام آیت نمبر 92۔ ترجمہ: اور آپ ڈرائے مکہ والوں کو اور آس پاس والوں کو۔ فائدہ: مکہ میں گشت یعنی مقامی گشت اور مکے کے آس پاس میں دعوتی محنت یعنی دوسرا گشت۔ گشت میں کیا بات ہو، لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، سورۃ الانعام آیت 92۔ ترجمہ: تاکہ تم ڈراؤ مکہ والوں کو اور اطراف والوں کو اور جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، ایسے لوگ اس پر ایمان لے آتے ہیں اور اپنی نماز پر مداومت رکھتے ہیں۔ فائدہ: یہی تو بات ہوگی کہ گشت میں کہ بھئی الحمدللہ ہم ایمان والے ہیں، ہمیں نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے، ہمارے ساتھ مسجد میں چلے، وہاں پر تفصیل سے بات ہوگی۔ فائدہ: یہی تو گشت ہے، ہزاروں جماعتیں نکلتی ہے،
اس وقت اگر ہر جماعت میں 2 علماء اکرام ہو جاتے تو نکلنے والوں کی ترتیب ہو جاتی، دعوتی کام صحیح نہج کے ساتھ چلتا اور انسانیت کا بھلا ہو جاتا۔ باطل جب اللہ کو عاجز نہ کر سکا، جب باطل کی تبلیغ فیل ہو گئی، لوگ جو اسلام چھوڑ چکے تھے وہی لوگ پھر اسلام کی طرف لوٹنے لگے۔ اسلام دشمن طاغوت نے علماء امت کو خریدنے اور ان کے ذریعے امت مسلمہ میں پھوٹ ڈالنے اور سیاست کے نام پر مسلمانوں کو کمزور کرنے کی سازشیں شروع کر دی۔ یہ کوئی نئی دریافت نہیں ہے، بلکہ ہر دور میں یہی ہوتا رہا ہے اور ہوتا رہے گا۔ حکومت، کرسی، تخت و تاج کے لیے سیاست والے کچھ بھی کر سکتے ہیں اور بہت کچھ کیا بھی ہے، اب بھی کر رہے ہیں، لیکن افسوس و تعجب تو تبلیغ کے ممتاز حضرات پر ہے کہ جنہوں نے مرکز نظام الدین سے بھاگ کر اپنی علیحدہ سے پارٹی بنائی اور دیکھتے ہی دیکھتے تبلیغ کے نام پر دنیا بھر میں اتنا سخت فتنہ و فساد برپا کر دیا کہ وقت کے بڑے بڑے فتین کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ حالانکہ تبلیغ کے ان نامور بزرگوں کے نیک چرتر کی قسمیں کھائی جاتی تھی اور انہیں وقت کے اللہ والے کہا جاتا تھا، لیکن چند ٹکوں اور اپنی ذہنی بادشاہی کی خاطر مرکز روحانیت یعنی مرکز نظام الدین کو خیر آباد کہہ دیا اور دنیا تمام میں اپنی حقانیت کا سکہ بجانے کی خاطر سب کچھ کیا، لیکن ہاتھ میں رسوائی، ناکامی، شرمندگی کے سوا کچھ نہیں آیا۔ محض شوق بادشاہت کے حصول کی خاطر اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال سلام، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال سلام۔ دوسری طرف علماء ربانی نے اپنے مسلک دعوت یعنی لیظہرہ علی الدین کلی کے پیش نظر ہمیشہ اپنی بساط سے زیادہ کوشش کی، قربانی و اطاعت کے ذریعے امت مسلمہ کو اللہ سے اور اللہ کے دین سے جوڑے رکھنے اور اسلام کو اللہ کی زمین پر نافذ کرنے کی کوشش میں لگے رہے۔ دوسری طرف علماء ربانی نے اپنے مسلک دعوت یعنی لیظہرہ علی الدین کلہ کے پیش نظر ہمیشہ اپنی بساط سے زیادہ کوشش، قربانی و اطاعت کے ذریعے امت مسلمہ کو اللہ سے اور اللہ کے دین سے جوڑے رکھنے اور اسلام کو اللہ کی زمین پر نافذ کرنے کی کوشش میں لگے رہے۔ اب چونکہ ان کی یہ کوشش حکمراں طبقے کے نظریات و مفادات کے خلاف واقع ہوتی تھی اور ان کے عیش و عشرت کے منصوبوں میں خلل انداز ہوتی تھی، اس لیے زیادہ تر وہ اپنے عہد کے حکمرانوں کے معتوب ہی بنے رہے اور خوب ظلم سہتے رہے۔ حضرات خلفائے ثلاثہ عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم نے انہی فتنوں کی وجہ سے شہید ہوئے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے بھی قرن اول میں نذرانہ شہادت پیش کر دیا تھا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بنو امیہ اور بنو عباس دونوں زمانوں کے حکمراں شبہ کی نظر سے دیکھتے تھے۔ دونوں حکومتوں میں انہیں کوڑوں سے مارا گیا، قید کی سزا سے بھی وہ دوچار ہوئے، یہاں تک کہ زہر کا پیالہ پلا کر انہیں شہید کر دیا گیا۔ حضرت امام مالک کو عباسی حکمراں منصور کے زمانے میں 70 کوڑے لگائے گئے اور اس طرح ان کی مشکیں کسی گئی کہ ہاتھ بازو سے اکھڑ گئے۔ امام احمد بن حنبل عباسی حکمران مامون، معتصم اور واثق باللہ تینوں کے زمانے میں ایسی شدید آزمائش سے گزرے کہ تاریخ عظیمت میں شاید اس کی مثال نہ مل سکے۔ جس شخص نے امام احمد پر کوڑے برسائے، خود اس کا بیان ہے کہ میں نے امام احمد پر اس سختی کے ساتھ 80 کوڑے برسائے کہ اگر اس طاقت کے ساتھ میں ہاتھی پر کوڑوں کی بارش کرتا تو وہ بھی چھینک اٹھتا، اور یہ کوڑوں کی بارش مدتوں امام احمد بن حنبل پر ہوتی رہی، لیکن پائے استقامت میں کوئی تنزل نہیں آیا۔ حضرت امام بخاری کا آخری زمانہ اسی حال میں گزرا کہ زمین اپنی وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہوتی چلی گئی۔ حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کو اس طرح ذبح کر دیا گیا جیسے جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، لیکن حجاج بن یوسف کا جبر و ظلم ان کو ذرا بھی خوف زدہ نہ کر سکا۔
ابن سقید کی حق گوئی پر عباسی خلیفہ متوکل نے ان کی زبان کھنچوا لی اور زبان کے ساتھ ساتھ ان کی روح بھی پرواز کر گئی۔ خود ہندوستان میں راہ عظیمت میں علماء اکرام استقامت کی ایک وسیع تاریخ ہے۔ شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی نے اکبر کے دین بیزاری کے خلاف علم اصلاح بلند کیا، اور پھر ایک مرحلہ ایسا آیا کہ گوالیار میں قید و بند کی صعوبتیں بھی اٹھائی۔ مغل حکمرانوں کے دور میں مختلف علماء مشائخ حق گوئی کے جرم میں شہید کر دیے گئے، کسی کو قتل کر دیا گیا، کسی کو ہاتھی کے قدموں تلے رونڈ دیا گیا، کسی کو دیوار میں چن دیا گیا، اور کوئی جلا وطن کر دیا گیا۔ ہندوستان کی جنگ آزادی جس میں علماء نے اسلام کی حفاظت کے لیے حصہ لیا، اس میں بے شمار علماء شہید کر دیے گئے۔ دلی کے مضافات میں سن 1857 کی تحریک آزادی میں سر راہ درختوں پر پھانسی دے دے کر عبرت کے لیے علماء و اہل دین کی لاشیں لٹکا کر رکھی گئی۔ سید احمد شہید کی تحریک میں شامل کتنے ہی علماء صادق پور نے جام شہادت نوش کیا اور ان کے گھروں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی۔ شاملی کے میدان میں بڑے بڑے علماء نے سر بکف ہو کر فرنگی فوج کا مقابلہ کیا، جام شہادت نوش کیا، لیکن کوئی چیز ان کی ثابت قدمی کو متاثر نہیں کر سکی۔ آزمائش کا ایک دوسرا رنگ بھی ہوتا ہے، اور وہ ہے مال و متاع و عہدے و کرسی کی لالچ دے کر کسی کو اس کی فکر سے ہٹا دینا اور اس کو اس کے مشن سے روک دینا۔ امام احمد بن حنبل کے بارے میں منقول ہے کہ عباسی حکمراں متوکل نے جب پچھلے مظالم کی تلافی کے لیے امام احمد کے پاس 20,000 سکے بھیجے اور ایک دوسرے موقع پر 1,00,000 درہم بھیجے، تو امام احمد نے معذرت کر دی اور فرمایا کہ یہ آزمائش اس آزمائش یعنی پٹائی والی آزمائش سے بڑھ کر ہے۔ ھذا امر اصعب علی من ذلک فتنۃ الدین وھذا فتنۃ الدنیا۔ ترجمہ: یہ آزمائش بہت ہی سخت ہے میرے لیے، اس لیے کہ دینی فتنے کی آزمائش میں کوڑے کھاتا رہا، وہ ٹھیک تھا، اس اجر و رضائے الہی میسر تھی، اس سے اجر اور رضائے الہی میسر تھی، مگر اس مال کے فتنے سے تو دنیاوی زندگی میں رسوائی تو یقینی ہے ہی، مگر ساتھ ساتھ آخرت کی تباہی بھی یقینی ہے۔ محدثین و فقہاء پر بھی یہی آزمائش رہی، جیسے امام ابن تیمیہ اور ائمہ مجتہدین وغیرہ، یا اکابر صوفیاء جیسے حضرت حسن بصری، مشائخ ہند و سندھ، معین الدین چشتی، قطب الدین بختیار کاکی، فرید الدین گنج شکر، نظام الدین اولیاء وغیرہ مشائخ رحمہ اللہ اجمعین، اور بعد والے مبلغین یعنی مولانا الیاس، مولانا یوسف، مولانا انعام الحسن، مولانا ہارون، مولانا عبید اللہ رحمہم اللہ اجمعین، اور اب مولانا سعد صاحب اطال اللہ عمرہم، ان سب نے اللہ کی خاطر بہت کچھ جھیلا، کبھی غیروں نے رلایا تو کبھی اپنوں نے۔ ان سب کے حالات دیکھیے، یہ بادشاہوں اور حکمرانوں سے اور ان کے طرف سے ملنے والے منصوبوں اور نذرانوں سے اس طرح بھاگتے تھے جیسے انسان آگ سے بھاگتا ہے، اور الیاس صاحب اور ان کے گھرانوں تو بسی بسائی دولت و شان و شوکت کو بھی ارادتاً اللہ کے واسطے لٹا دیا، اور الیاس صاحب اور ان کے گھر والوں نے تو بسی بسائی دولت و شان و شوکت کو بھی ارادتاً اللہ کے واسطے لٹا دیا۔ موجودہ حالات میں باطل طاقتوں کی کوشش یہ ہے کہ کسی طور اس طبقے کی لگام کسی جائے اور انہیں حق گوئی سے باز رکھا جائے، غلط تعویل اور جھوٹی توجیہ کے ذریعے باطل افکار اور لادینی تہذیب پر ان سے مہر لگوائی جائے، اور یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے۔ ہلاکو خان نے جب بغداد کو پوری طرح قابو میں کر لیا تو اس نے اس زمانے کے بعض نام نہاد ضمیر فروش علماء سے یہ فتویٰ صادر کرانے میں کامیابی حاصل کر لی کہ عادل کافر بادشاہ ظالم مسلمان بادشاہ سے بہتر ہے، اور اس غلط فتوے کو اس نے اپنے لیے مہر تصدیق بنا لی۔ علماء و مشائخ کے لیے لمحہ فکریہ۔
یہ حالات عالمی سطح پر علماء و مشائخ کے لیے لمحہ فکریہ ہیں۔ کیا ان کا مقصد زندگی صرف روٹی کے ٹکڑے اور کرسی حاصل کرنا ہے؟ جیسے بھی ہو بس حاصل ہو جائے، یا وہ اس لیے اعلیٰ و ارفع مقصد کے لیے کام کر رہے ہیں؟ یہ علماء تو انبیاء کے وارث ہیں جو اجرت کے لیے نہیں بلکہ اجر کے لیے کام کرتے ہیں۔ اپنی سیاست و کرسی کے لیے ہر فیصلے کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا یہ آپ و علماء اکرام کا شیوا نہیں۔ آپ تو اس کائنات میں خدائی مشن دین کو غالب کرنے کو پائے تکمیل تک پہنچانے کا ذریعہ ہیں۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ مادیت کے پرستار ان کا کام پوری تندہی حکمت و مصلحت کے ساتھ انجام دے رہے ہیں۔ مسلمانوں کے حالات پر نکیر کرنا چھوڑ دے، حالات اللہ درست کریں گے، اور بد نظمی پیدا کرنا علماء کو زیب نہیں دیتا۔ ہر چیز کا وقت مقرر ہے۔ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا۔ یہ وقت ہے کہ علماء سر جوڑ کر بیٹھے، اس مسئلے پر غور کرے، اپنے سلف کے راستے پر خود کو ثابت قدم رکھے، دین کے فروغ کو اپنی متاع حیات بنانے کا عہد کرے، اور اس بات کا عزم مصمم کرے کہ ایک ایک فرد بشر پر محنت کریں گے، اور ملک میں کوئی فرد بھی بغیر ایمان اور بغیر نماز باقی نہ رہے۔ سیاست کو عبادت بنائے، حسن نیت، احسن عمل اور للہیت، یہ تینوں چیزیں جمع ہوں تو عبادت کہلائیں گی۔ حق بات کہنے میں کسی کا خوف یا کسی کے سیم و زر کی لالچ ہمیں اپنا اسیر و غلام نہ بنا سکے۔ بحیثیت مسلمان ہمارا جینا اور مرنا سب اللہ کے لیے ہو۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ علماء جہاں رہتے ہیں وہاں کے عوام کی دینداری کے وہ ذمہ دار ہے۔ علماء جہاں رہتے ہیں وہاں کے عوام کی دینداری کے وہ ذمہ دار ہے۔ علماء جس طرح فتنہ اصغر یعنی فقہی مسائل کی فکر کرتے ہیں، اس طرح عوام کو فقہ اکبر یعنی عقائد و ایمان سے بھی روشناس کرائے۔ عقیدے کی خرابی سے عمل اکارت ہو جاتے ہیں۔ ایک شخص نے خواب کا مذاق اڑایا۔ ہم نے کہا تم نے وحی کے 46ویں حصے کا انکار کیا، اب صرف آپ 54% پر ٹکے ہوئے ہوں۔ اس شخص نے توبہ کی، عقیدہ درست ہو گیا۔ یہ روز مرہ کی بات ہے۔ تبلیغی محنت کو حضرت الیاس نور اللہ مرقدہ نے تحریک ایمان کا نام دیا تھا۔ تبلیغ والے عقیدے کی درستگی کی محنت کرتے ہیں، اور علماء اور مدارس والے اعمال کی درستگی کی محنت میں لگے ہوئے ہیں۔ دونوں یعنی تعلیم و تبلیغ کے بغیر آدمی صحیح مسلمان نہیں بن سکتا۔ دونوں میں تقابل روا نہیں، البتہ تعاون بڑھتا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبیلے کے ذمہ دار صحابی سے فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے قبیلے کے لوگ دین نہیں جانتے، تم انہیں دین سکھاؤ ورنہ سزا دوں گا۔ فائدہ: مدارس کا اہتمام بہت خوب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ خوب ترقی دے۔ اسی طرح بڑوں کی تعلیم کا بھی فکر ہو، اس کے لیے علماء اکرام ممبروں سے آواز لگائے، عوام کو ترغیب دے کہ تبلیغ میں جاؤ، وقت لگاؤ۔ جب انہیں دینداری کی اہمیت پتہ ہوگی تو دین سیکھنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ مسجد کی آبادی کی محنت اسی لیے ہے کہ لوگ مسجد میں بیٹھنے کے عادی بنے اور دین سیکھیں، تعلیمی حلقوں میں بیٹھ کر دعوت، خدمت، ذکر و عبادت میں وقت گزارے۔ علماء ربانی کی شناخت: یہ کاروان وارثین انبیاء ہے۔ علماء ربانی کا قافلہ ہے جن کا شعار یہ ہے کہ وہ انسانیت کے مونس و غمخوار ہوتے ہیں، ان کی نگاہ میں اپنی اور پرائی اولاد برابر ہوتی ہیں، وہ نسل نواز کم نسل کش زیادہ واقع ہوئے ہیں۔ دین اور انسانیت کے خداموں
عمالوں اور حکاموں کو اپنے محسن گردانتے ہیں، ان پر شفقت کرتے ہیں، ان کے مرہون منت ہوتے ہیں، خلاف اور اختلاف سے دور رہتے ہیں، ان کی علمی تعویلات سے ملک و عوام سکون کی نیند سوتے ہیں، کوئی ان سے متوحش اور خوفزدہ نہیں ہوتا، وہ ڈرتے ہیں کہ کہیں ان کا شمار مندرجہ ذیل آیت مبارکہ کے مطابق نہ ہو جائے، یعنی اپنی بادشاہی کی خاطر زمین میں فساد کا برپا کرنا۔ تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین۔ سورۃ القصص آیت نمبر 83۔ ترجمہ: وہ آخرت کا گھر تو ہم ان لوگوں کے لیے مخصوص کر دیں گے جو زمین میں اپنی بڑائی نہیں چاہتے، نہ فساد چاہتے ہیں، اور انجام کی بہتری متقیوں کے لیے ہے۔ انہ من یتقی ویصبر فانہ لا یضیع اجر المحسنین۔ سورۃ یوسف آیت نمبر 90۔ ترجمہ: حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی تقوی اور صبر سے کام لیتا ہے تو اللہ کے یہاں ایسے لوگوں کا اجر ضائع نہیں ہوتا۔ کذالک یضرب اللہ الحق والباطل فاما الزبد فیذهب جفاء واما ما ينفع الناس فیمکث فی الارض۔ سورۃ الرعد آیت نمبر 17۔ ترجمہ: اسی مثال سے اللہ تعالیٰ حق و باطل کو واضح کر دیتا ہے۔ جو جھاگ ہے وہ اڑ جاتا ہے، جو جھاگ ہے وہ اڑ جایا کرتا ہے، اور جو چیز انسانوں کے لیے نافع ہے، نفع دینے والی ہے، وہ ٹھہر جاتی ہے۔ تنبیہ: مذکورہ بالا آیت قرآنی کی روشنی میں اس بات کو واضح طور پر سمجھ لے کہ اجتماعیت انسانیت کی فلاح و بہبودی کا پیش خیمہ ہے۔ اسی طرح تفرقہ سازی مصیبتوں کی جڑ ہے۔ تفرقے کا کالا سایہ شرعیت کی شکل میں جس چیز پر بھی پڑا اس چیز کو تہس نہس کر دیا، چاہے وہ دعوتی کام ہو یا دارالعلوم دیوبند ہو، یا مرکز رائے ون ہو، یا جمعیت العلماء، یا افراد ہوں کہ قوم سب کے سب پریشان ہے، سب کی عزت و ناموس داؤ پر لگی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ علماء اکرام کو اپنی صحیح قیادت و سیادت کی طرف مائل فرمائے اور حقیقی وارث نبوی بنائے، اور ساری انسانیت کی مجموعی ہدایت کے فیصلے فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آدمی اپنے ذہن کو اور اپنے برتن کو اعتراض اور تردد اور اشکال سے خالی کرے، اس لیے کہ اگر کسی بات کو بھی مفہوم مخالف اور کسی بات کو بھی کسی دوسرے عمل کی تردید یا اس کی تنقیص یا اس کی افادیت کو کم سمجھنے کے سوء ظن کے ساتھ سنا گیا، نفع کی باتوں سے نقصان ہونا یقینی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہم اس کی نیت کریں، پوری بات سنیں گے، آگے پوری بات نقل کریں گے۔ آدھی سننا یہ بھی دین و دعوت کے لیے ناقص، اور آدھی بات کا نقل کرنا یہ تو بڑے فساد کا ذریعہ ہے، اس لیے بہت توجہ کے ساتھ بات سننی ہے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔